السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزی محمد جعفر رضوی صاحب وڈو، آپ نے جس دوست کے سے متعلق کہا ہے کہ وہ الجیریا میں رہتا ہے اور وہاں امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان کے مقلدین رہتے ہیں اور وہی امامت پر فائز ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر حنفی، اور چونکہ آپ کے دوست حنفی ہیں تو حنفی مقلد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کے امام ہوں، یعنی مذہب شافعیہ کے امام ہوں یا مذہب مالکیہ کے امام ہوں، چاہے مذہب حنبلیہ کے امام ہوں، ان ائمہ کے مسائل فروعیہ اور ہمارے امام کے مسائل میں جو مختلفی مسائل ہیں، تو اگر مالکی امام مختلفی مسائل کی رعایت کر لیتا ہے، شافعیہ امام مختلفی مسائل کی رعایت کر لیتا ہے، یا حنبلی امام مختلف مسائل کی جو مختلفی مسائل ہیں اس کی رعایت کر لیتا ہے، تو مالکی، شافعی، حنبلی کوئی امام ہو، اگر حنفی مسائل کی رعایت کر لیتا، وہ مسائل جو ان کے امام اور ہمارے امام کے درمیان مختلف ہی ہیں، اگر رعایت کر لیتا ہے تو حنفی کی نماز ان امام رعایت کرنے والے اماموں کی، شافعی امام ہو چاہے مالکی و حنبلی ہو، اس کے پیچھے بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے اور بلا کراہت اس کی اقتدا کرنا جائز ہے۔ مگر اگر مختلفی مسائل کی رعایت نہ کرے تو پھر اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ ان مسائل میں بالخصوص جو ہمارے یہاں فرض اور واجب ہے اور ان کے یہاں وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تشہد پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے لیکن مالکیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ اگر وہ تشہد نہیں پڑھتا ہے تو ایک حنفی مقلد کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، چونکہ وہ واجب نہیں پڑھا ہے، ترک واجب کیا، اور چونکہ فرض تو ادا ہو جائے گا مگر اس کا سجدہ سہو اس پر لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا وہ، چونکہ اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ اب اس مقتدی کے لیے تو چونکہ وہ واجب ہے، ترک واجب ہوا ہے، سجدہ سہو بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ امام کی اقتداء بھی لازم ہے، تو اس کو پھر اعادہ کرنا پڑے گا اس نماز کا۔ تو اور فرض جہاں پہ ہو تو کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ دوسری اماں کے یہاں فرض ہے، ہمارے یہاں فرض نہیں ہے، یا ہمارے یہاں فرض ہے ان کے یہاں فرض نہیں ہے، نواقض وضو کے مسائل آتے ہیں۔ تو اس طرف جن مسائل میں جو ہے نا جیسے ہمارے یہاں خون جسم کے کسی حصے سے نکلے اور موضع تطہیر کو تجاوز کر جائے، یعنی خون نکلے اور بہہ جائے، تو کسی بھی حصے سے نکلے، ہمارے یہاں ناقض وضو ہے لیکن امام شافعی کے یہاں ناقض وضو نہیں ہے، تو اب شافعی امام نماز پڑھائے گا اور اس کا خون نکل کر کے بہہ گیا اور پھر وہ نماز پڑھا لیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، یا شافعی مقلدین کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک حنفی کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، چونکہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا، تو اس کے نزدیک تو پھر اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر مختلفی مسائل میں مالکی امام حنفی مسائل کی رعایت کر لے، شافعی امام حنفی مسائل کی رعایت کر لے، یا حنبلی امام حنفی مسائل کی رعایت کر لے، تو اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے، اقتداء جائز ہے اور نماز ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پوچھنے کون جائے، امام سے کہنے کون جائے؟ تو بربنا احتیاط یہ چاہیے کہ نماز پڑھے تو پھر اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اور ایسا ہی جیسا کہ رد المختار میں ہے، ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا، یعنی اگر جو مختلفی مسائل ہے اس کی رعایت کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے اقتداء جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔
والمانا انه یجوز فی المرائی بلا کراہتین، اگر رعایت کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے، فی غیر ہی معہا، اور اسی میں شرع منہیہ سے ناقل ہیں کہ عمل اقتداء بالمخالف فی الفروع کالشافعی فیجوز ما لم یعلم منہ ما یفسد الصلاة علی اعتقاد المقتدی علیہ الاجماع انما اختلف فی الکراہت، جیسا کہ فتاوی اجملیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، کتاب الصلاۃ، باب الجماعت، بحوالہ رد المحتار اور شرح منیہ بیان کیا گیا ہے کہ رعایت کر لے تو بلا کراہت اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کی ابتدا جائز ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پڑھیں تو پھر وہ دوہرا لے، بربنا احتیاط، یا پھر امام سے اگر قربت ہو تو وہ کہے کہ میں حنفی ہوں، حضور اگر مختلفی مسائل میں میرے امام کے مسئلے کی رعایت کر لیں تو آپ کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، میری نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اگر اس طریقے سے کیا جائے تو یہ ہے، نہیں تو بربنا احتیاط نماز کا اعادہ کر لیں، اور یہی سب سے مناسب رہے گا، چونکہ دوسرے شہر میں الجیریا میں پتہ نہیں فتنہ و فساد کا بھی اگر کہیں اندیشہ ہو یا کچھ اور ہو